اٹ از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ اینڈ اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک، اور لوگ اس پہ بہت زیادہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ جنگ کے اوپر یا موجودہ حالات پہ تو بات ہو رہی ہے، تاریخی پرسپیکٹو میں ہم اگر بات کریں، بہت سے لوگوں کو واضح نہیں ہے اس جگہ کی، اس زمین کی اور اس جنگ کی حقیقت۔ ایک تو اگر اس سے کچھ آپ ہمارے لیے کچھ پردہ اٹھا پائیں، رہنمائی کریں، اور پھر اس کے تناظر میں یہ جو موجودہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس میں کیا آپ مطمئن ہیں the kind of role the whole world is playing؟ دونوں بہت امپورٹنٹ سوال ہیں، اور جو پہلی بات یہاں پہ میں کرنا چاہوں گا، یہ جو لینڈ ہے پیلسٹائن کا اور اسرائیل کا، یہ جو پورا خطہ ہے، یہاں پر دو مذاہب یا تین مذاہب کے اپنے اپنے کلیمز ہیں اپنے اپنے لیول کے اوپر۔ ایک جوئش کلیم ہے، ٹو این ایکسٹینٹ ایک کرسچن کلیم بھی ہے، اور ایک مسلم کلیم ہے۔ ان تینوں کلیمز کو ہم کوئکلی ذرا سمجھ لیں۔ جوئش کلیم یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جروسلم کو فتح کیا تھا، اور یہ ہم جناب عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے بیفور کرائسٹ کی یہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ کنگڈم قائم کی تھی جناب داؤد علیہ السلام نے، کہ وہی علاقہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا تھا یہ پرومسڈ لینڈ ہے، جو وہ مصر سے لے کے آ رہے تھے، تو وہ پرومسڈ لینڈ یہ پیلسٹائن تھا جہاں وہ لے کے آنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ یہاں پہ لا نہیں سکے، راستے میں وصال ہو گیا، اور ان کے جو نائب تھے حضرت جوشوا یا یوشع بن نون، وہ پھر ان کو الٹیمیٹلی یہاں پہ لے کے آئے تھے، کہ قرآن میں بھی اس کے اشارے موجود ہیں، اور الٹیمیٹلی جناب داؤد علیہ السلام کی یہاں پہ گورنمنٹ قائم ہوئی بہت بعد میں، جناب سلیمان علیہ السلام کی گورنمنٹ بھی قائم ہوئی۔ اس کے بعد سبسیکوینٹ سینچریز گزر گئی ہیں، یہاں پر دیگر حکمران آئے ہیں، انہوں نے ان کو یہاں پہ تاخت و تاراج کیا ہے، اور جوز کو یہاں سے نکال دیا ہے، اور یہ پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں۔ لیکن وہ ان کی جو ایک ایسوسیشن ہے ود دا لینڈ، کہ ہزاروں سال پہلے ہمارے آباء و اجداد اور انبیاء نے ہمارے لیے اس لینڈ کو مختص کیا تھا، ہینس یہ لینڈ ہمارا ہے۔ یہ ان کا جوئش کلیم ہے۔ بہت ہی کوئکلی میں نے آپ کرسچن مائنڈ سیٹ کو اگر ہم کوئکلی دیکھ لیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام بیت لحم جو کہ جروسلم کے ساتھ قریب کا ایک شہر ہے، وہاں پر پیدا ہوئے تھے۔ نازرت ایک جگہ تھی جہاں پہ وہ پلے بڑھے، جیزس آف نازرت بھی اس لیے انہیں کہا جاتا ہے، اور بیت المقدس یا جروسلم میں ان کے عقیدے کے مطابق ان کو کروسیفائی کیا گیا، اور وہ یہاں سے آسمانوں پہ گئے، تو ان کے لیے بڑا اہم ہے۔ مسلمانوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مبعوث کیا گیا تو ہمارا قبلہ اول ہے، اور ہم یہاں پر 18 ماہ تک اس کو مرکز بنا کے نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔ معراج کی رات پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصیٰ لے کے آیا گیا، یہاں پر مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی امامت کی، ہینس یہ ہمارے لیے موسٹ سیکرڈ مکہ، مدینہ اینڈ بیت المقدس، تیسرا یہ علاقہ ہمارے لیے موسٹ سیکرڈ ہے، بے شک، اور اب یہ مسلمان بھی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ فتح ہوتا ہے، مسلمانوں کا یہاں پر کنٹرول قائم ہوتا ہے، اور پھر پچھلے 1200 سال میں مسلمانوں کا ایک طویل کنٹرول ہے، اور جو یہاں پہ لوکلز بھی تھے، جو جوز بھی تھے، وہ بھی بڑی تعداد میں کنورٹ ہوتے ہیں۔ اب اس بات کو اب یوں سمجھیں، فاسٹ فورورڈ، اب ہم 1948 میں آتے ہیں، یہ پچھلے ایک میں نے کانٹیکسٹ آپ کو دے دیا، اب فاسٹ فورورڈ ہم کرتے ہیں۔ اس بات کو یوں سمجھیں، آپ کا ایک گھر ہو، آپ 1000 سال سے آپ کی نسلیں وہاں پہ رہ رہی ہوں، آپ عربز ہوں، آپ مسلمان ہوں، باہر سے کوئی لوگ آئیں، وہ آپ کے گھر میں قبضہ کر لیں اور کہیں کہ کچھ 4000 سال پہلے میرے لکڑ دادا یہاں پہ کیونکہ 4000 سال پہلے رہتے تھے، تو اب یہ علاقہ میرا ہے، آپ نکل جائیں، اور وہ آپ کو ایک چھوٹے کمرے میں بند کر دے، اور آپ کے پورے گھر پر قبضہ کر لے، اور پھر آپ کو ایک چھوٹا سا کمرہ تو دیا ہوا ہے آپ کو، آپ شور کیوں کرتے ہیں، بینگ کیوں کر رہے ہیں؟ تو پیلسٹائن کی سچویشن یوں ہے، اور غزہ کی پٹی وہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، جس مطلب آپ یہ دیکھیں، صرف غزہ کی پٹی نہیں، ایک طرف دیکھیں ویسٹ بینک ہے، وہ بالکل ایک چھوٹا سا نیرو سٹرپ ہے، وہ جارڈن کے ساتھ ہے، درمیان میں اسرائیل ہے، اور یہ غزہ کی پٹی ہے۔ یہ وہ 1948 غزہ کی پٹی کا علاقہ خاص طور پہ وہ ہے کہ جب آپ نے قبضہ کیا 1948 میں، تو لوکل پیلسٹینین عربز کو جو فور سینچریز وہاں پہ رہ رہے تھے، ان کو آپ نے ان کے گھروں سے نکالا، اور یہ پناہ گزینوں کی طرح کیمپ تھا جہاں پہ آپ نے ان کو دھکیل دیا، اور یہ ایک نیرو علاقہ ہے۔ یہ شہر جو بسا ہے، جو کہ مصر کا بارڈر ہے، سنائے وہاں پہ صحرا ہے، صحرا کے ساتھ صحرائی علاقہ ہی تھا ایک طرح کا، یہ
آپ نے ان لوگوں کو ان کے شہروں سے نکال کر یہاں پہ پھینکا. ٹھیک. اور اب جو گراؤنڈ سچویشن ہے وہ کیا ہے 2004 سے کہ غزہ کو بالکل بیریکیڈ کیا ہوا آپ نے, اسرائیل سے بارڈر سیل, جیل بنا دیا, مصر سے بارڈر سیل, چاروں طرف سے سیل, نہ خوراک آ سکتی ہے, نہ میڈیسن آ سکتی ہے, نہ کچھ آ سکتا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ. فہد بھائی, جو پھر اب اس کا مطلب ہے حماس یا فلسطینیوں نے کیا, یہ ڈیفینیٹلی ریاکشن ہے اس کا جس کی جانب آپ نے اشارہ کیا, اینڈ آپ نے رائٹلی کہا کہ بڑا فاسٹ فارورڈ ہم چلیں, اس میں بہت سارے حقائق, بہت ساری چیزیں ہیں جو اس نے مختصر وقت میں بات نہیں ہو سکتی. جس طرح کا ریاکشن دنیا کی طرف سے اس وقت اس معاملے پہ آ رہا ہے, خاص طور پہ ہم عرب ورلڈ کی بات کر لیتے ہیں یا نئے پاور سینٹرز کی میں ہمیشہ مسلسل استعمال کر رہا ہوں ٹرم, جس میں نئے رشیا, چین جیسے, ترکی جیسے ممالک ہیں, آپ اس سے مطمئن ہیں کیا ہم اس کے سولوشن کی طرف ٹو نیشن تھیوری امپلیمنٹیشن کی جانب جا رہے ہیں, یا نہیں ونس اگین ایک ہوا ہے, اٹھا ہے, گرد بیٹھے گی, معاملہ ویسے ہی چلے گا جیسے چل رہا ہے؟ نہیں, یہ تو دیکھیں 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف تو الٹیمیٹلی ایٹ سم پوائنٹ ہمیں بڑھنا پڑے گا, بٹ فیئرنس کے ساتھ, غیر جانبدارانہ شفاف انداز کے اندر, اور پیلسٹینین جن کا علاقہ ہے ان کے رائٹس کی بھی تو بات ہو نا سب سے پہلے. اس وقت ہو یہ رہا ہے, اسرائیل ہے آکیپائر, پیلسٹینینز آر آکیپائڈ. آکیپائڈ لوگوں کی بات کیوں نہیں کوئی کر رہا؟ آپ جب اپنی ہسٹری کے ہیروز بتاتے ہیں تو جارج واشنگٹن جو تھا وہ اس وقت کے برٹش آکیپیشن کے خلاف کھڑا ہے, وہ آپ کا بڑا مجاہد ہے. فار سینچریز لیڈرز وہ ہیں جو آکیپیشن کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. یوکرین کی جنگ میں پوری دنیا یوکرین کے ساتھ ہے کیونکہ ان کے نزدیک رشیا انویڈ کر رہا ہے, لیکن وہی پرنسپل آپ پیلسٹینینز کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آکیپیشن جسٹیفائیڈ ہے. حماس نے اٹیک کیوں کیا بھائی حماس کے علاوہ اور کیا آپشن ہے آپ نے چھوڑی ہے ان کے لیے؟ پچھلے 20 سال سے ایک جیل ہے جس لٹرلی ان لٹرل سینس. تو دیکھیں بات یہ ہے, اس کے سولوشن کے لیے بہت بڑے لیول کی سفارتکاری درکار ہے, اور کیونکہ اب یہ لوگ اس کو کون کرے میں اس طرف بھی آتا ہوں, لیکن لوگ اس کو کانسپریسی تھیری سمجھیں گے. اٹس ناٹ اے کانسپریسی تھیری ان اے ویری لٹرل سینس. زائنزم جو کہ ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے, یہ مذہب نہیں ہے, اس کو بھی انڈرسٹینڈ کریں. صہیونیت, بہت سے ایسے جوز ہیں پوری دنیا میں جو مظاہرے کر رہے ہیں کہ ناٹ ان دا نیم آف آر ریلیجن آپ یہ کریں. اسرائیل آپ ہمارے یہودیت کو استعمال کرتے ہوئے ان معصوموں کو نہ ماریں, یہ آپ کی پولیٹیکل فلسفی ہے. تو زائنزم جو کہ پولیٹیکل فلسفی ہے وہ پوری دنیا کے پاور سینٹرز کے اندر انفلٹریٹ اس لیول کی کر چکی ہے کہ وہاں کے پاور سینٹرز کو کنٹرول کر رہی ہے. آپ دیکھیں جو چیمپئنز آف ہیومن رائٹس ہیں, امریکہ, برطانیہ اور یہ سارے بڑے, ان کی گورنمنٹس کیا کر رہی ہیں؟ یہ وہ ہیومن رائٹ جو یہ سارا سال جس کے چیمپئن بنتے ہیں. ویسے تو دیکھیں اسرائیلیین ہیومن رائٹس کی بات کریں گے, وہاں پہ اسرائیل کے اندر وائلیٹ ہوئے ہیں, حماس نے کی ہیں. This is what they are saying. That's what they're saying. لیکن وہ پچھلے 2004 سے وہ بھی اس کو بھی نہیں دیکھ رہے. True. اور جو اب ethnic cleansing, genocide in the very literal sense, this is a genocide. 9,000 بندے کو شہید ہونا آفیشیل ایسٹیمیٹ ہے. آپ کے جتنے کنونشنز ہیں, جنیوا کنونشن, فلانا کنونشن, پرزنرز آف وار کا کنونشن, وار کے اندر کے کنونشنز, ہاسپٹلز کو کون بوم کرتا ہے, بچوں کو کون بوم کرتا ہے, سکولز کو, پناہ گزینوں کا کیمپ ہے اس کو کون بوم کرتا ہے. یہ ساری چیزیں یہ ڈیلیبریٹلی ہو رہی ہیں. یہ ڈیموگرافکس کو تبدیل کرنے کی کوشش ہے اور ایتھنک کلینزنگ کی یہ کوشش ہے کہ ان لوگوں کو, غزہ کے لوگوں کو یہاں سے نکالا جائے. یہ ایتھنیسٹی کی ری ڈیفینیشن ہے تاکہ میپس کو آلٹر کیا جائے الٹیمیٹلی. اور آخر میں بتا دیجئے جو عرب ممالک جس ڈپلومیسی کا آپ نے ذکر کیا, کیا ایون ہیو وی سٹارٹڈ اٹ, آئی مین شروع کیا ہے ہم نے, ابھی شروع بھی نہیں ہوا؟ Not at all. I think the role of Arab countries is absolutely disappointing. The role of Muslim Ummah in a very literal sense is disappointing. We all are behaving like silent spectators and we are actually complicit in this genocide in a way. اور quite honestly مجھے تو خود ڈر لگتا ہے کہ قیامت کے دن ہم مسلمان یا ہم human beings اس رب العزت کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے. The only thing that we might do is what we are doing, کہ ہم آواز بلند کر رہے ہیں, لیکن probably this is not enough. Not at all. فہد بھائی thank you, آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. کم وقت کے اندر ہم نے کوشش کی. Very sorry, I was a little emotional. نہیں, we are supposed to be, I think موضوع اس سے بھی اتنا بڑا ہے کہ شاید اس زیادہ ایموشنل ویلیو ڈیزرو کرتا ہے, لیکن ہم بات کر سکتے ہیں, بات ہم کر رہے ہیں, بات ہمیں کرنی چاہیے اپنی اپنی کیپیسٹی کے اندر. اینڈ ونس اگین کل میں نے کہا تھا the least you can do is کہ دعا کیجیے.
اللہ رب العزت آسانی فرمائیں، چونکہ اللہ نے ہمیشہ کم تعداد میں بہتر فیتھ کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کی ہے، ہم اب بھی دعا کر سکتے ہیں اور اللہ کرے اس معاملے کا کوئی حل